الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ بات توحید کے متوالوں قرآن کریم کی فدا کاروں رسالت کروانوں آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کی مرکز حقیقت انیس بے قسم چادر سازاں درد دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے ہم مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے ہماری خبر کے اندھیرے گڑھے کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں، ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منانے والوں میں ہی بنایا ہے۔ ہم نبی کی میلاد منانے والے ہیں، نبی کی یاد میں جلسے کرانے والے ہیں، نبی کا ذکر سن کر جھومنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں
نبی کا وفادار بنایا، غدار نے بنایا. ہمیں نبی کا چاہنے والا بنایا، نہ کہ میلاد سے نفرت کرنے والا. یہ اللہ کا ہم پر کتنا بھی اگر اس کا شکر ادا کرے کم ہے، اس کا ہم پر اتنا احسان ہے. اور یاد رکھو سرکار کے دیوانوں، کیوں نہ کہیں، میں نے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ کی آخر کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے آپ جا کر قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. سورہ والضحیٰ کے اندر ہے، 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ آپ کو ملے گا. آپ اس سورے کی آخری آیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، یہاں سے میلاد منانے کی دلیل بھی مل جائے گی. یہاں سے میلاد کا جلوس نکالنے کی بھی دلیل مل جائے گی. اب یہ نہ کہنا صحابہ کرے تھے کیا، صحابہ کرے کیا، انہوں کرے کیا، انہوں کرے کیا. اگر ایسا اگر ڈسکس کرتے بیٹھے نبی کی میلاد کے وقت، نبی کی میلاد کے وقت ہم کیا کرتے؟ میلاد منانے والے، نبی کی میلاد منانے والے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اور سارے لائٹنگ لگاتے ہیں، خمخمے لگاتے ہیں، اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے نعتوں کی محفل کو سجاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کی شان بتاتے ہیں. یہی تو میلاد ہوتا ہے، یہی تو میلاد ہوتا ہے. اور میلاد النبی میں یہی تو بتایا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں ہوتا. میلاد النبی کا معنی ہے نبی کی پیدائش کا دن، یعنی اس دن منانے کو ہم میلاد النبی کہتے ہیں. ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن ہم مناتے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ آج کل جو آنے والے منافق یوٹیوب کے اندر میلاد کے بارے میں چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے کر کے دکھایا ہے تو بتا دو. ارے ظالموں، کیا کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کیا کوئی صحابہ مدرسہ چلاتے تھے؟ کیا کوئی صحابہ 40 دن چلے میں جاتے تھے؟ کیا کوئی صحابہ آج جیسے مدرسے چل رہے ہیں، آج جیسے 30 دن چلے میں لے جانا، 40 دن لے جانا، یہ بڑے بڑے اجتماع کرانا؟ صحابہ حضور کے زمانے میں اجتماع نہیں کراتے تھے، مدرسے نہیں چلاتے تھے. اس زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، اس زمانے میں ادارے نہیں تھے. ایک ہی ادارہ تھا، وہ میرے رسول کا ادارہ تھا، اور میرے نبی کے دربار میں سب زانوی ادب ہوتے تھے. اب صحابہ جو کرے وہ کرنے کی اگر بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا، جب ہم تم سے کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں قرآن ایسا نہیں تھا جو آج ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں ہے. صحابہ کے زمانے میں قرآن مقدس جو پڑھتے ہیں وہ زیر و زبر والا نہیں تھا، مگر یہ زیر و زبر بعد میں آیا. مگر آج صحابہ کی بات کرتے ہیں، کس صحابی نے میلاد منایا ہے؟ اس طریقے کی باتیں بتا کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو، میلاد کی نفرت پیدا کرتے ہو. یاد رکھنا، میلاد اگر تو نہ مناتا ہے تو میرے نبی کا اس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں، تیرا نقصان ہوگا. اگر میلاد کوئی مناتا ہے تو اس میں نبی کا فائدہ ہونے والا نہیں، منانے والے کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ میرے نبی نبی ہے، ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کے چرچے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے نبی کا ذکر اتنا بلند کر دیا، خدا کی عزت کی قسم ایسا نبی اللہ نے دیا، ان کے بغیر کسی کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہو. کیوں؟ اس لیے ایک بار ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا. ہم آئیں گے چلے جائیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی چلے جائیں گی، مگر مدینہ ویسے ہی رہے گا، مکہ ویسے ہی رہے گا، حضور کا ڈنکا بجتا رہے گا، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. آنے والے پہلے سے حضور کے زمانے سے منافق تھے، نبی کی مخالفت کرتے تھے. آج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مخالفوں کی لسٹ میں مت نام داخل کرو. آؤ، اگر آپ کو اپنا نام درج کرانا
ہے تو ابو بکر صدیق کے غلاموں میں درج کرا دو، اس لیے جو ان کی غلامی میں آئے گا یقیناً اس کا بیڑا پار ہوگا۔ لوگوں کیا آپ نہیں جانتے اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب نعمتوں کو گننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تھوڑا مختصر گن دیتا ہوں اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا نا اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا نا ہے سو بھی جاتا۔ اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، نا امیدی پسند نہیں ہے، مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ لوگوں اس کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتے، اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی کما حق کو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اگر آج ہم اپنے وجود کا جائزہ لیں، آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھ سب سے بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو آپ مسجد تک نہ آتے تھے۔ آنکھ ہے، آنکھ میں روشنی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان آنکھوں کا غلط استعمال کرو گے تو قیامت میں یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ ان آنکھوں سے یوٹیوب میں ننگے مناظر دیکھنے والوں، ان آنکھوں سے بد نظری کرنے والوں، ان آنکھوں سے فحش عورتوں کو گھورنے والوں، تنہائیوں میں مجمع میں تم کس ارادے سے کس چیز کو کیا دیکھ رہے ہو یہ اللہ جانتا ہے اور دیکھنے والا جانتا۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال غلط مت کرنا، سیدھا استعمال کرو۔ جس مقصد کے لیے اللہ بنایا تو پھر یاد رکھنا اس آنکھوں میں روشنی بڑھ جاتی ہے، اس آنکھوں میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم مسجد تک چل کر نہ آتے، کسی کے محتاج ہوتے۔ جن کی آنکھوں کی روشنی چلے گی، جو اندھے ہیں نا، پوچھو وہ لوگ کتنا تڑپ رہے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر آپ کو ہم یہ کہہ دیں بھائی آپ کو ہم 1 کروڑ دیں گے، آپ کی آنکھ دے دو، کیا آپ دے دیں گے؟ آنکھ نہیں دے سکتے۔ کسی نے کہا 5 کروڑ دے دیتا ہوں، میرے کو آنکھیں دے دو، کوئی نہیں دے گا آنکھ۔ 5 کروڑ مجھے نہیں چاہیے، میں آنکھ نہیں دے سکتا۔ آنکھ ہے تو سب ہے، آنکھ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں اللہ نے یہ نعمت دے دیا، مگر میرا رب کہتا اس نعمت کا چرچا کر۔ سبحان اللہ، آنکھ نعمت میں دیا ہوں، چرچا کر۔ ایسی آنکھ ہے تیری حد ہے، تیری آنکھوں کی ایک حد ہے، جہاں تک تیری نظر جاتی وہاں تک دیکھ سکتا۔ اگر تو ان آنکھوں کو پاک اور پوتر رکھ لیا تو پھر یہ آنکھوں کے پردے اس قدر اعلیٰ ہو جاتے۔ اب جو دکھ رہا دیوار تک جب نبی کا غلام بن کر آنکھوں کو صاف رکھے گا نا، دیوار کے پیچھے کا بھی نظر آئے گا۔ جیسے کہ غریب نواز اجمیر شریف میں ہے مگر وہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں، بغداد میں غوث اعظم ہے مگر وہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت۔ ہمارے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے۔ بصارت جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کو جگاؤ۔ اللہ کہتا آنکھ میری سب سے بڑی نعمت ہے، دیکھ ان نعمتوں کا چرچا کر۔ تجھے پتا نہیں میں نے جو آنکھ دی ہے بظاہر تجھے جہاں تک دکھنا دکھ رہا ہے، مگر اور بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر مکہ دیکھتا، یہاں بیٹھ کر مدینہ دیکھتا، یہاں بیٹھ کر تو رسول کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو تیری آنکھوں کو پاک رکھنا ہوگا، ان آنکھوں کو صاف رکھنا ہوگا، ان آنکھوں کا استعمال صحیح کرنا ہوگا۔ جب بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ آنکھ بند کر کے ایک لمحے میں مدینے میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھ کے آ جاتا۔ یہ آنکھ والوں کا کمال ہے، جن کی آنکھیں صاف ہیں ان کے راستے بھی صاف ہیں، جن کی آنکھیں پاک نہیں ہیں ان کے راستے بھی پاک نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا کے 30 کروڑ مسلمانوں میں بہت کم الا ماشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والے موجود ہوں گے، باقی کے سب اپنی آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، میرا رب کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اب آئیے سماعت، کان جو ہے نا، کان صرف کان نہیں دیا، کان میں سننے کی طاقت دیا، سماعت کرنے کی طاقت دیا۔ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔
सुन रहा हूँ, आप बोले तो मैं सुन रहा हूँ, मैं बोले तो आप सुन रहे हैं। इस तरह अल्लाह ने कान में जो समाअत दी है। अब हमारे नबी की शान देखिए कैसी है। जो नबी सुनते वो सहाबी नहीं सुन सकते, और जो सहाबी सुन सकते वो आम आदमी नहीं सुन सकता। ये स्टेप बाय स्टेप है। अब हमारे नबी के सुनने का आलम क्या है मालूम है? हुजूर फरमाते हैं लोहे कलम पर चलने के कलम की आहट को भी मैं सुन लेता हूँ। लोहे कलम कहाँ है? ऊपर है, और उसमें क्या क्या लिखा है? तुम्हें हमें कब मरने वाले हैं, जन्नत है क्या दोज़ख है हमारे मुक़द्दर में, वो भी लिखो है। उसमें चलने वाले कलम की आहट को भी नबी सुनते हैं। इसके वास्ते आला हज़रत बोले हम यहाँ से कहें वो वहां से सुने। हम यहाँ पुकार रहे हैं या रसूल अल्लाह, तो मदीने में सुन रहे हैं। अरे तुम बोले सुभान अल्लाह तो हम सुभान अल्लाह बोले। इसलिए कहा गया लोगों अल्लाह की जब तस्बीह बयान करते ना, दिल की गहराइयों से बयान करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह कहता है जब कोई बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ, और जब वो किसी मजमे में मुझे याद करता है ना तो मैं फिरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। अब देखिए, आप मस्जिद में बैठकर सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह को याद करें ना। अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह बोल को मुंह खुला तो हमारा जिक्र हमारे नबी के कहने के मुताबिक अल्लाह फिरिश्तों में हमें याद कर रहा। अल्लाह, फिर दोबारा अल्लाह बोलना, ये उसके सवाल का जवाब है। हमारी जुबान पर एक बार सुभान अल्लाह के दोबारा सुभान अल्लाह आना, ये सवाल का जवाब है। क्योंकि अल्लाह का जिक्र यूं ही नहीं होता। अल्लाह जिस पर अपना फजल करता उसी की जुबान खुलती है, और उसी की जुबान से सुभान अल्लाह के लफ्ज़ निकलते हैं। ऐसे तो बहुत से लोगों की जुबान है मुंह में, मगर मुंह नहीं खुलता सुभान अल्लाह। वो क्या बोलते ना, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा कहते हैं, वो हाल है। खुद वजूद है, जुबान है, मुंह नहीं खुल रहा सुभान अल्लाह के वास्ते, परेशान हो रहे। तो जब भी कोई बात अच्छी लगी तो सुभान अल्लाह कहेंगे हम मजमे में, तो फिरिश्तों की जमात में अल्लाह हमें याद करता है। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो, हमें फिरिश्तों की जमात में अल्लाह याद करता। कान अल्लाह की नेमत है, और कान में क़ुव्वत समाअत जो अल्लाह ने रखी है वो भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें कान दिए किस लिए? हेडफोन लगाकर गाने सुनने के लिए नहीं, फिल्म की स्टोरी सुनने के लिए नहीं, डायलॉग सुनने के लिए नहीं, गीबत और चुगली सुनने के लिए नहीं, लोगों की गालियां सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने कान किस लिए दिए? अज़ान सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, नाते मुस्तफा सुनो, अल्लाह की तस्बीह सुनो और तस्बीह पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और जिक्र सुनो, और नबी की शान सुनो। फिर देखना ये कान के अंदर जितने पर्दे हैं उन पर्दों में से अल्लाह पाक साफ करते हुए एक पर्दा हटेगा तो फिर वहां का सुनाई देगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, वो भी सुनाई दे देगा। इसलिए कि कान में भी अल्लाह ने ऐसे पर्दे रखे हैं, जब कान पाक, कान में सुनने की समाअत पाक, तो फिर याद रखना सारे रास्ते पाक। कान भी अल्लाह की नेमत है, इसका भी चर्चा करते जाओ सुभान अल्लाह। तो कहो यार, समझने की बात है, क्योंकि कल्ले परसों जुलूस है, बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी पूरे खुश हैं, वहाबी पूरे परेशान हैं, अहले हदीस तबलीगी परेशान है, मगर सुन्नी मचल रहे हैं। कौन सो मस्जिद में कहाँ बिरयानी बन रही, अभी से सोच रहे हैं, क्योंकि नबी की मिलाद है। मिलाद नबी के आमद की खुशी में बिरयानी बनाओ, दालचा भाजी बनाओ, जो बनाना है बनाकर नबी के आमद की खुशी का इजहार करो। यही अदा अल्लाह को पसंद आ गई तो 100% जन्नत, 100%। नमाजा पढ़ रहा, मारी मार रहा, मिलाद है इस दिन मुंह मोड़ लग बैठा तो सब नमाज आ गए। नमाजा तो पढ़ रहा है, हज कर रहा है, सजदे किया, जिक्र किया, रमजान की ईद मनाया, बकरीद मनाया, मिलाद आई तो मुंह टेढ़ा कर लिया। मिलाद नहीं मनाता, मैं रमजान कर दूं, बकरीद कर दूं, मगर वो ईद नहीं करता। मिलाद चैलेंज है, तेरे ना रोजे कबूल होंगे, ना तेरा हज कबूल होगा, ना ज़कात होगा। इसलिए कि सारे रमजान मिला और बकरीद मिली, मुहर्रम मिला, ये जो कुछ मिला है मोहम्मद के सदक़े में मिला है। अगर मोहम्मद की ईद नहीं तो कोई ईद नहीं। इसलिए कहा निसार
تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب جگہ خوشیاں منا رہے ہیں. کچھ لوگ رو لیتے بیٹھے اور دیکھ رہے کیا ہوتا کہ کیا لوگ دیکھیں گے جلوس میں، جھگڑے ہوتے کہ کیا ہوتے کی کئی کو ہوتے جی نبی کی محبت میں نکلے سو. تمہاری نیت سڑی ہے، تم بھی سڑے ہیں، تم مرنے کے بعد بھی سڑیں گے، مگر ہماری نیت صاف ہے، ہمارے لیے راستے بھی صاف ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آنکھ نعمت، کان نعمت، کس کس کو گننا، پورے وجود کو گنے تک ٹائم ہی ختم ہو جاتا. ایک ضمناً بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے، کتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے. بولتے جا رہے ہیں، ایک پیدا ہوئے جب سے بولتے بولتے جب 2 سال کے قریب ہو گئے، کچھ اللہ کچھ رسول اللہ بولے، پھر اس کے بعد امی، پھر اس کے بعد دادا، پھر بولتے بولتے اب تک 100 سال کے قریب ہو رہا، زبان سے بول رہا ہے. یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ آخر یہ زبان میں ہے کیا چیز جو بولتے جاتے نکلتے جاتے، بولتے جاتے نکلتے جاتے، کوئی جا کر سیکھ کر نہیں آتا کیا بولنا کیا نہیں بولنا، مگر اللہ ڈال رہا ہے. یہ زبان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح کرو. اس لیے کہ زبان کا استعمال صحیح کرنا، غلط نہ کرے. زبان سے گالی نہیں دینا، زبان سے گانا نہیں گانا، زبان سے کسی کی چغلی نہیں کرنا، زبان سے کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنا، زبان سے کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرنا، زبان سے اپنی ماں کو گالی نہیں دینا، زبان سے اپنے باپ کو گالی نہیں دینا، زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا. اس لیے لوگوں، تلوار کا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا زخم سوکھتا نہیں. اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے، تو اس وقت تک اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم نے جس کے دل کو ٹھیس پہنچایا اس سے جب تک وہ معاف نہ کر دے تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. تلوار کا زخم سوکھ سکتا مگر زبان سے نکلی ہوئے الفاظ جب چپ جاتے نا، اگر کوئی بہو ساس یا اگر کوئی بہو سسرے کو پلٹا کو جواب دی نا، گٹ گٹ کو مرتا انہیں. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو پلٹا کر جواب دے دے، وہ باپ گٹ گٹ کے تکلیف میں مر جاتا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کو اگر پلٹا کر جواب دے دے، اسی زبان سے، زبان کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ زبان ہے کہ ہٹے کٹے آدمی کو دبلا کر سکتی ہے، ایک دبلے آدمی کو ختم کر سکتی ہے. الغرض زبان کا صحیح استعمال کرو. زبان اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ دی وہ نعمت ہے، کان دیا وہ نعمت ہے، زبان دیا وہ نعمت ہے. اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ کہتا کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب اس کے بعد زبان، آنکھ، کان ہو گئے. اب منہ میں دانت. بولو جی سبحان اللہ. دانتوں کا تو کمالی کیا ہے یار، تم جو گوشت کھا رہے ہیں، جو ہڈیاں کتر رہے ہیں، اگر وہ نہیں رہے تو کیا کرتے میرے بھائی، کیا کرو گے؟ اللہ کا کتنا شکر ادا کرے، ہم کم ہیں مولا، ہم تیرے ناشکر بندے ہیں، ہمیں معاف کر دینا. اگر دانت نہیں ہے تو آپ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. دانت جیسی نعمت اللہ نے کیوں دیا؟ ایسا چکی کی طرح پیس دیتا ہے. گوشت ہو جو بھی چیز ہو، ہم جتنا چبا کر کھائیں گے، میرے نبی نے کہہ دیا، میری سنت ہے چبا کر کھانے سے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. اور اللہ دانت جیسی نعمت دیا تو پھر کیوں نہ ہم دانتوں کا چرچا کریں، زبان کا چرچا کرے، آنکھوں کا چرچا کرے، کانوں کا چرچا کرے. اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں، آنکھ، کان، زبان. اب آگے چلیے، اور بھی باتیں بہت ہیں، اندر نہیں جا رہا ہوں، میں اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو زبان ہوئی، دوسرا دانت ہوئے، تیسرا آنکھ ہوئی، چوتھا کان ہوئے. اب آئیے ہاتھ. یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا، ہاتھوں میں کمال دیکھیے، اسے جیسا چاہے گھماؤ گھمرائے. اللہ اکڑا کو نہیں رکھا، ہڈیاں جدھر چاہے افورڈ کرنا چاہے، جیسا افورڈ کرنا چاہے. کیا قدرت ہے، یہ انگلیاں کدھر کرو ادھر جا رہے ہیں، کیسا افورڈ کرنا چاہے، کیسا گھمانا چاہے. اللہ نے جو ہاتھ بنایا، اس میں سے ایک انگلی اگر اکڑ کر سیدھی ٹھہری رہی تو آدمی اس کا جینا ابھار ہو جاتا ہے. لوگ اسے دیکھ کر تعجب سے کہیں گے کیا بات ہے، آپ کی انگلی سیدھی کیوں ہے، جھکتی کیوں نہیں، کام کیوں نہیں کرتی.
حرکت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ لوگوں، اللہ نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت عطا فرما دیا اور خود اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آنکھ دیا نعمت ہے، کان دیا نعمت ہے، ہاتھ دیا نعمت ہے، پیر دیا نعمت ہے، دل دیا نعمت ہے، بھیجا دیا نعمت ہے، پھیپڑے دیا نعمت ہے، کتنے دیا نعمت ہے، رکشا دیا نعمت ہے، اندڑیاں دیا نعمت ہے، کھانے کے بعد گلانے کی طاقت دیا نعمت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد صحیح طریقے سے اندر ہاضمہ ہو رہا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، وقت پر استنجا ہو رہا ہے، وہ بھی اس کی نعمت ہے، پیشاب پخانا بند ہو گیا تو پھر تیری زندگی دوبارہ ہو جائے گی، وہ اللہ نے نظام لگا دیا ہے، پیشاب پخانا بھی وقت پر آتا ہے، یہ بھی اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگوں، اپنے وجود پر غور کرو، اپنے جسم پر غور کرو، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کے اندر رکھی۔ اب اچھا چلو، اب یہ تو انسان کے وجود کی نعمتوں کی بات ہوئی، اب ذرا اس سے ہٹ کر آئیں گے۔ سیب اللہ کی نعمت، انار اللہ کی نعمت، موز اللہ کی نعمت، آم اللہ کی نعمت، انگور اللہ کی نعمت، پھل پھلاری اللہ کی نعمت، اور درخت اللہ کی نعمت، ہوائیں اللہ کی نعمت، درخت اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ وجود بھی کام میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بولو جی سبحان اللہ۔ ہوا کا ہونا ضروری ہے، بغیر ہوا کے نہ تم جیتے نہ جانور جیتے۔ اللہ نے ہوا جیسی نعمت عطا کر دیا اور کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ڈنکا بجاؤ، خوب چرچا کرو، جہاں چاہو کرو۔ اچھا، یہ ہوا دیا، پانی دیا، آگ دیا، مٹی دیا، یہ سب دیا، اگر یہ نہ ہوتی، اگر اس کے اندر گہرائی میں کہنا باتیں بہت ہیں، اگر مٹی نہ ہوتی تو گھر نہ بنتا، مٹی نہ ہوتی تو مکان تعمیر نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتے تو مٹی کے گھڑے نہ بنتے، مٹی نہ ہوتے تو مٹی کی گنڈی نہ بنتی، مٹی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ مٹی ایک ایسی چیز اللہ نے بنا دی زمین کو، اگر یہ زمین اور مٹی نہ ہوتی، اناج نہ ہوتا، یہ مٹی نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہوتی، تو اس سے پالک نہ نکلتا، ٹماٹر نہ نکلتا، بیگن نہ نکلتا، آلو نہ نکلتا، کریلا نہ نکلتا۔ جتنے پھل فروٹ آ رہے ہیں ترکاری میں لو یا اگر تم منڈی مارکیٹ میں جا کر دیکھو، جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہے، نہیں شمار کر سکتے نعمتوں کو۔ اللہ ایسی نعمتیں عطا کر دیا، ان نعمتوں کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور خود اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کے دیوانوں، اب آگے چلیے، دیکھیں ٹائم چلے جا رہا، اب آگے چلیے، نعمتوں کی بات آ گئی۔ یہ ساری نعمتیں، ہوا نعمت، پانی نعمت، آگ نعمت، پہاڑ نعمت، شجر نعمت، سمندر نعمت، دریا نعمت، دریا کی روانی نعمت، آسمان نعمت، چاند نعمت، سورج نعمت، اگر سورج نہ ہوتا تو دن کا اجالا نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا تو رات کی چاندنی نہ ہوتی، یہ تارے نہ ہوتے تو یہ رات کی روشنی نہ ہوتی۔ اللہ نے سب کو بنایا، کام پہ لگا دیا اور سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب بندوں کے لیے بنایا ہے۔ چاند بھی اللہ نے اس لیے بنایا کہ میرے بندے زمین پر رات کے اندھیرے میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے چاند کی چادری میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سورج کی روشنی میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ستاروں کی جھرمٹ میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ آسمان کے نیچے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور یہ سب چیزیں بنایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں۔ اب آ رہو اصل بات کی طرف۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نے وہابیو، دیوبندیو، اہل حدیث و تبلیغیو جو نبی کی میلاد نہیں منانا بولنے والوں، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا کیا کرو؟ چرچا کرو۔ بولو، زبان دیا کرو چرچا، زبان دیا چرچا کرنے کے واسطے، کیا کرو؟ چرچا کرو، چرچا کرو، یہ اللہ دیا، وہ اللہ دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ اچھا، کس کے صدقے میں دیا؟ رسول اللہ کے صدقے میں۔ چرچا کرو جی، ڈرنے کا کیا، چرچا کرو، چرچا کرنا ہے۔ اللہ خود بولا کرو چرچا، بول رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول۔ چرچا کرو، نبی کی آمد کا چرچا کرو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، آگ اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، پہاڑ اللہ کی نعمت ہے، درخت اللہ کی
की नेमत है, फ्रूट अल्लाह की नेमत है, तरकारी अल्लाह की नेमत है, आंख अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, पैर अल्लाह की नेमत है, दिल अल्लाह की नेमत है, आत्मा अल्लाह की नेमत है, ये सारा वजूद अल्लाह की नेमत है। अब हमने आलम तस्वुर में अल्लाह से पूछा, ए मौला तूने इंसान बनाया, ये नेमत का जिक्र किया, ये पहाड़ को बनाया, नेमत का जिक्र किया, मगर ये सब बने किसके सदके में? तो मेरा मौला कहता है अगर मोहम्मद ना होते तो पहाड़ भी ना होता, ना दरख्त होता, ना हवा होती, ना आग होती, ना मिट्टी होती, ना पानी होता, ना दुनिया होती, ना दिल होता। जो कुछ भी बनाया हो मोहम्मद के सदके में बनाया हो। ये सारी नेमतों का एक ऐसा नेमत वाला आ रहा है, ऐसा सरदार आ रहा है, अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी ना होता। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो मेरे नबी मोहम्मद की जात है, नबी की जात है। अब उनका चर्चा करो, इसलिए मोहम्मद है आंख है, मोहम्मद है तो आंख है, मोहम्मद है तो कान है, मोहम्मद है तो जुबान है, मोहम्मद है तो हाथ है, मोहम्मद है तो जिस्म है, मोहम्मद है तो जान है, मोहम्मद है तो आसमान है, मोहम्मद है तो जमीन है, मोहम्मद है तो सूरज है, मोहम्मद है तो चांद है, मोहम्मद है तो रात है, मोहम्मद है तो दिन है। मोहम्मद ना होते कुछ भी ना होता। अल्लाह ने सबको बनाया, इसलिए आला हजरत ने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। नेमतों के ताजदार नेमत अगर कोई है तो मेरे नबी है। अब अल्लाह बोल रहा इनका चर्चा करो, देवबंदी बोल रहा नक्को करो, अहले हदीस वाला बोल रहा नक्को करो, तबलीग वाला बोल रहा नक्को करो, अल्लाह बोल रहा करो। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। उन सब नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नेमत मुस्तफा। अरे अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है। अरे ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी किसी को नहीं दिया। सुन्नियों कितना भी फख्र करो कम है। हमें हमारे आमाल पर घमंड नहीं है, हमें हमारी नमाजों पर फख्र नहीं है, हमें हमारी इबादतों पर फख्र नहीं है, हमें हमारे रोज़ों पर फख्र नहीं है। तस्बीह के मन के ढकलने वालों, हमारे वज़ाइफ पढ़ने में भी दम नहीं है, हम उस पर भी फख्र नहीं करते। हमें फख्र इस बात पर है कि हम नबी के गुलाम हैं। हम नबी के गुलाम हैं, गुलाम। हम नबी के आशिक हैं, उनके चाहने वाले हैं। अल्लाह ने हमको ऐसा नबी अता कर दिया। अगर ये नेमत ना होती, कोई नेमत ना होती, ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसे शान वाले नबी अल्लाह ने हमें अता कर दिया जो सरतापा मोजिजा बनकर आए। क्या बनकर आए? मोजिजा। बोलो सुभान अल्लाह। मोजिजा बनकर आए, सरापा मोजिजा बनकर आए मेरे नबी। सरापा मोजिजा। मूसा बनकर नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़े मोजिजे दिए, बता लो मेरे क्या दिए है, क्या मोजिजे दिए उनको? हाथ में जो असा था वो जमीन पर रखे तो अजदा बनता, ऐसा अजदा बनता कि हजारों लाखों सांपों को एक ही निवाले में खत्म कर देता। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा। हाथ अगर बगल के नीचे रखकर निकालते तो उनकी हाथ की हथेली सूरज से ज्यादा रोशन होती थी। ये मूसा का मोजिजा है। वो ईसा है जो मादर जात अंधे पर हाथ रखते तो आंख आते, और वो बीमार जो कोढ़ की बीमार वाले पर अगर दम कर दे, हाथ रख दे, शिफा हो जाए, मुर्दों को जिंदा कर दे। ये अल्लाह ने ईसा को चंद मोजिजे देकर भेजा, मूसा को चंद मोजिजे देकर भेजा, हर नबी को मोजिजे देकर भेजा। मेरे नबी को मोजिजा देकर नहीं, सरापा बनाकर भेजा। सरापा मोजिजा है। अब आइए पूरे वजूद मुस्तफ़ा में, पूरे वजूद मुस्तफ़ा में, सारे वजूद मुस्तफ़ा में, नूर मोहम्मदी में, सारे सैयदुल बशर के अंदर, वजूद के अंदर एक मोजिजे का जिक्र करता हूं मैं। वो मोजिजा है मुँह मुबारक। वो मुँह मुबारक जो सरकार के बाल को कहते हैं, ये भी मेरे नबी का आज तक जिंदा मोजिजा है।
کیونکہ اب ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ کو بہت سے صاحبوں کے گھروں میں اور خاص کر کے گلشن رضوی رضائے مصطفیٰ میں بھی حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. زیارت کرائی جاتی ہے. صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، صبح 8-9 بجے کا ٹائم ہے. آپ اس دن 12 ربیع الاول کے دن فوراً وہاں چلے جائیں. اب آئیے سنیے اس کی فضیلت. اس کے بعد آپ مچل پڑیں گے اللہ ہمیں ایسا نبی دے دیا، ایسا نبی دے دیا، صحابہ نبی معجزہ بن کر آئے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے. معبد کی خالہ زاد بہن ہند، انہوں نے کہا کہ ایک رات میرے خیمے میں قیام کرے. صبح کے وقت اللہ کے نبی نے کہا، ان کے ساتھ عمر فاروق اور ابو بکر بھی تھے. فرمانے لگے آپ کے پاس جو درخت ہے نا، وہ درخت سے ہم پھل لینا چاہتے ہیں. کہا کہ وہ درخت تو کئی دنوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے، نہیں آپ اجازت دیں تو ہم لے لیں گے. حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اجازت ہے. تو سرکار نے کہا پانی لاؤ. پانی لانے کے بعد حضور اپنے منہ میں پانی لے کر وہ درخت پہ کلی کرے، پورا درخت ہرا بھرا ہو گیا. اس وقت وہ امیڈیٹلی اسی وقت پورا درخت ہرا ہو گیا، حتیٰ کہ پھل لگے، اسے کھجور لگے. اور میرے نبی نے کہا کھجور توڑ کر لاؤ. جیسے لائے تو کھجور کھاتے وقت سرکار مسکرائے، یہ جنت کا پھل ہے. بولو کیا شان ہے ہمارے نبی کی. اللہ اکبر. اگر میرے نبی کھارے کنویں میں کلی کرے تو پورا پانی میٹھا ہو جائے. ارے میرے نبی کی شان یہ ہے، اگر مصطفیٰ کسی سوکھے درخت پر کلی کر دیتے ہیں، امیڈیٹلی ایک دن کا ٹائم بھی نہیں، امیڈیٹلی اسی وقت ہرا بھرا ہو کر یہ بتا رہا ہے یہ نبی سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ایسے نبی کی میلاد منا رہے تو دیوبندیوں کو تکلیف ہوئی، تبلیغیوں والے حدیث والے بے چین ہو رہے. کئی کو ہو رہا تو نکو کر جا، تیرے مدرسے میں بیٹھ. تو اس دن دروازے بند کر لے، رو لیتے بیٹھ، سنیا صرف جھنڈے لے کر مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے نکل جائیں گے. اور کل قیامت میں بھی یہی جھنڈے لے کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے ان کو جھنڈے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہے ٹنڈے، ہمارے ہاتھوں میں ہے جھنڈے. سمجھنے کی بات ہے. جھنڈے کا کھیل یہ دنیا والے نہیں نکالے، بلکہ خود میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے نا، اللہ نے کہا جبریل اب میرے نبی کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے، جنت سے 3 جھنڈے لے کر جا. نبی کی پیدائش کی خوشی میں 3 جھنڈے 3 جگہ مضبوط گاڑ کر آئے. 3 جھنڈے لے کر جبریل اترے. 3 جھنڈے. ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ جہاں سورج نکلتا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لگاؤ جہاں سورج ڈوبتا ہے، ایک جھنڈا دنیا کا سنٹر جسے کعبہ کہتے ہیں اس کعبے میں لگا دو. بولے جی سبحان اللہ. جھنڈے والے ہیں تو ڈرتے کیوں؟ بولو سبحان اللہ. ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک جھنڈا لگا دو، یہاں مغرب میں لگا دو، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دو. اب کعبہ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی. اب اللہ کے گھر کو اللہ جھنڈے لگا رہا نہیں. اب ہمیں مسجد کو جھنڈے لگائے تو جھنڈا کٹا ہوا نہیں سننے مسجد جا کر. اب اللہ کعبے کو جھنڈا لگا دیا. وہاں بھی اب تیرا منہ جھنڈے کی طرف اس کرنا. منہ میرا کعبے شریف کے بول رہا ہے، وہ کعبے کی چھت پر آپ بھی جھنڈا لہرا رہا ہے. وہ جھنڈا ہر کسی کو نہیں دکھتا. جس کی آنکھیں پاک ہو اسی کو آمینہ کے لال کی پیدائش کا جھنڈا آج بھی نظر آتا ہے. وہ جھنڈا آج بھی نظر آ رہا ہے، اور آج بھی دنیا والوں کو بتا رہا ہے جب تک جھنڈے قائم، آسمان قائم، زمین قائم، نبی بھی موجود ہیں. ہمارے نبی منہ مبارک سرکار کے، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، جسے منہ مبارک کسے بولتے ہیں؟ بال مبارک. سرکار کے بال مبارک. اللہ اکبر. اگر کوئی نبی کے بال مبارک کے بارے میں شک کرے، سنیے، شک کرے گیا انہیں، یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا. سنیے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کون؟ جن کو رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کون ہے علی؟ جن کے نام سے اگر آج بھی وزن دار چیز اٹھاؤ تو نہ اٹھنے والی چیز علی کے نام سے اٹھ جاتی ہے. کون ہے علی؟ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا حضور نے کہا عبادت ہے. وہ علی
فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے منہ مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر یوں کہا، جس نے میرے منہ مبارک کی تعظیم نہیں کی، بے حرمتی کی، اس پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ لوگوں، نبی کے منہ مبارک کی جو بھی تعظیم نہیں کرے گا، آج اگر کوئی اس میں شک و شبہات پیدا کر لے نبی کے بال مبارک کے بارے میں، تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا۔ خدا را مسلمانوں، اپنے دل و دماغ میں کوئی خیال نہ لانا، سرکار کے منہ مبارک کی تعظیم کرو، نبی کا بال زندہ ہے۔ آج بھی وہ منہ مبارک کون کون آئے ان کو دیکھ لے رہا، بولو جی سبحان اللہ، کیا کر رہا ہو، دیکھ رہا۔ اور بال مبارک جو حضور کے منہ مبارک ہے نا، وہ ہر سال بڑھتے رہتا ہو۔ جیسے گلبرگہ شریف کے پاس رکن الدین طولا کی درگاہ ہے، ان کے اوپر ابھی تک گنبد نہیں بنے، بنانے گئے، منع کر دیا گیا۔ ہر سال میں ایک مٹھی خبر مبارک بڑھ رہی ان کی، ادھر ٹھہرے سو آدمی ادھر نہیں دکھتا، ادھر ٹھہرے سو آدمی ادھر نہیں دکھتا، جا کو بڑھتے سکون ملتا۔ یا کرناٹک گلبرگے کی بات کروں میں آپ کو، گلبرگہ شریف رکن الدین طولا، جب ان کی مزاروں میں یہ پاور ہے، جن کے صدقے میں ان کو اللہ ولی بنایا، انہوں جہاں لیٹے وہ مزار بڑھ رہی، تو نبی کے بال مبارک کا عالم کیا ہوگا، نبی کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ لوگوں، یہ منہ مبارک جہاں دکھایا جاتا وہاں ایک جگہ جاؤ، زیارت کرو، اور یہ نہیں وہاں دیکھتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں، وہاں کیسا ہے کہ یہاں کیسا ہے کہ یہ ورجنل ہے کہ وہ ورجنل ہے کہ، یہ خیالات دماغ سے دلوں سے نکالو۔ بس ہمیں معلوم ہے یا منہ مبارک دکھایا جاتا، ہم اگر وہی نیت سے گئے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اجر عظیم مل جائے گا، ہماری نیت پر ہمیں ثواب دیا جائے گا۔ گویا کہ مسلمانوں، منہ مبارک کی برکت کیا ہے، صحابہ سے پوچھیں۔ اب بولیے، جن کا ہم میلاد منا رہے نا، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اس میں خاص کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جب حضور کے منہ مبارک ملے تو انہوں اپنی ٹوپی میں آگے یہاں پر سی کو رکھ لیے تھے، ہمیشہ وہ سر پہ پہنتے تھے، جس جگہ بھی جاتے اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتے، فتح ملتی تھی۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جہاں وہ کامیاب ہو کر نہ لوٹے ہوں، جہاں ختم رکھے وہاں اللہ نے خالد بن ولید کو فتح عطا فرما۔ اور ان سے پوچھا گیا یہ کامیابی تمہیں کیسے ملتی، کہا کہ میرے رسول کے منہ مبارک کی برکت۔ جنگ یرمک کے موقع پر جب حضرت خالد بن ولید کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت نستور نامی ایک پہلوان سامنے آیا، دونوں میں رشا کشی چلی، ہڑپ جھڑپ زبردست چلی، وہ بہت بڑا پہلوان تھا، مگر خالد بن ولید ایسی شخصیت ہے، ان کے سامنے کوئی ظالم ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ ان کی ٹوپی میں نبی کے منہ مبارک ہے، اور جس کے پاس منہ مبارک ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اب خالد بن ولید تنہا نہیں ہے، آپ غور تو کریں، جنگ یرموک کے میدان میں نستور کے ساتھ ہڑپ جھڑپ رشا کشی چلتے چلتے اچانک خالد بن ولید کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، آپ گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ کی ٹوپی نکل کر گر گئی، تو دشمن پیچھے آ گیا، پشت پر آ گیا، تو خالد بن ولید چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے لوگوں میری ٹوپی دو، لوگوں میری ٹوپی دو۔ ایک شخص نے دوڑتے ہوئے آیا، ٹوپی اٹھا کر دے دیا، سر پہ ٹوپی پہنے، تلوار لیے، اور نستور پہلوان کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے انہیں فتح عطا کر دی۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا خالد یہ کیا کر رہے تھے آپ میدان جنگ میں، جبکہ دشمن تمہاری پشت پہ آ گیا تھا اور آپ 1 روپیہ 2 روپے کی ٹوپی کے چکر میں ٹوپی دو کہہ رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا، وہ ٹوپی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ٹوپی میں میرے نبی کے منہ مبارک ہے۔ خالد یوں ہی نہیں جیتتا ہے، اگر خالد کو اللہ فتح دیتا ہے تو یہ منہ مبارک کی برکت سے دیتا ہے۔ یہ ہے خالد بن ولید کا عقیدہ، ہمارے نبی کے منہ مبارک جہاں ہوتے اللہ وہ فتح عطا کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یا اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بے شک ہمارا عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں یہ کہہ سکے میں یہ کرے ہوں اس کے بدلے میں دے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ جب تابوت سکینہ کا تذکرہ قرآن میں آیا، وہ پڑھتے ہی رسول اللہ کے منہ مبارک کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کیسا نبی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل والے وہ صندوق سامنے رکھ کر دعا کرے تو دعا قبول
قبول, بارش کے لیے دعا کرے تو بارش شروع, اور فتح کے لیے دعا کرے تو فتح مل جاتی. وہ صندوق میں ہے کیا؟ دیکھے تو صندوق میں کیا تھے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تھے, ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی, حضرت موسیٰ کا عصا مبارک تھا. یہ سب چیزیں صندوق میں تھی. اس کو سامنے رکھ کر دعا کریں. وہ موسیٰ جس کو موسیٰ کو کلیم بنایا تو میرے نبی کے صدقے میں بنایا, وہ سلیمان جن کو سلطنت دیا تو میرے نبی کے صدقے میں دیا. اگر محمد نہ ہوتے تو موسیٰ کہاں ہوتے, محمد نہ ہوتے تو عیسیٰ کہاں ہوتے, محمد نہ ہوتے تو سلیمان کہاں ہوتے, محمد نہ ہوتے تو داؤد کہاں ہوتے. ارے جن کے صدقے میں اللہ نے جن کو نبی بنایا, ان کے عصا میں پاور, ان کے نالج میں پاور, ان کے امامے میں پاور, ان کی انگوٹھیوں میں پاور. جو نبی ہے ان کے منہ مبارک میں کتنا پاور ہوگا. اس لیے لوگوں آج بھی یہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے دو زندہ معجزے ہیں, ایک قرآن مجید ہے, ایک سرکار کا منہ مبارک. یہ بھی زندہ معجزہ ہے جو پورے 30 پارے ایک بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. منہ مبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے. سنیے, جس نے ان کی تعظیم کی اللہ نے ان کو ایسے درجے بلند کر دیا. شہر بلخ کے اندر ایک سوداگر تھا, یعنی مالدار تھا, پیسے والا تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. اس کے گھر میں سرکار کے 3 منہ مبارک تھے. کتنے تھے؟ 3 تھے. اب وہ سوداگر کا انتقال ہو گیا تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے بچوں میں بانٹنا تو چاہیے تھا. اب ان کے بیٹوں میں پراپرٹی تقسیم کی جا رہی تھی. یہ آدھا تو لے, آدھا میں لے, آدھا تو لے, آدھا میں لے. اور جب 3 منہ مبارک آئے تو ایک تو لے, ایک تو لے, ایک کے 2 ٹکڑے کریں گے. بڑا بھی بولا تو 1.5 لے, میں 1.5 لیتا ہوں, ٹکڑے کریں گے. تو چھوٹا بھی بولا بھیا میں نبی کے منہ مبارک کی توہین نہیں کرنا چاہتا, میں نبی کے منہ مبارک کی توہین نہیں کرنا چاہتا, اسے توڑ نہیں سکتے. مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے منہ مبارک چاہیے. تو بڑے بھائی نے کہا اچھا اگر تجھے اتنا ہی اس سے محبت ہے تو ایک کام کر, یہ سب تو لے لے منہ مبارک, تیری ساری دولت جو حصے میں وہ مجھے دے دے. تو چھوٹے نے کیا کہا, ٹھیک ہے پوری دولت لے لے, میرے آقا کے منہ مبارک مجھے. وہ منہ مبارک لے کر وہ نوجوان اپنے گھر لوٹا اور روزانہ اس منہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر درود شریف پڑھتا تھا. اور دن بہ دن بڑے بھائی کا مال گھٹتا گیا, وہ کنگال ہو گیا, وہ سڑک پر آ گیا. مگر چھوٹے بھائی کو منہ مبارک کی برکت سے اللہ نے اسے مالدار بھی بنا دیا. اور حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمایا, تو اس زمانے کے ایک ولی کے خواب میں حضور آ گئے. آ کر اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ پوری بستی میں اعلان کر دو, جو اس کی خبر کی زیارت کر کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے میرے منہ مبارک کی تعظیم کی, منہ مبارک کو 2 ٹکڑے ہونے سے روکا, اپنی ساری دولت اپنے بڑے بھائی کے نام کر دیا, مگر منہ مبارک لے لیا. اس تعظیم کی برکت سے اللہ نے اس کو مرنے کے بعد بھی یہ مقام عطا فرما دیا کہ جو اس کی خبر کرے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ خبر میرے نبی دے رہے ہیں. مطلب اللہ والوں کے پاس جانے کا آرڈر رسول اللہ دے رہے ہیں. اب اگر ہم شمشا عالم بابا کے جا رہے تو غلط نہیں کر رہے, یہ تو میرے نبی بھی راضی ہے. ولیوں کی زیارت کرو, یہ منہ مبارک کی برکت ہے. لوگوں ہمارے شہر ریچور میں مختلف جگہوں میں منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. آئیے یہ سرکار کے معجزات میں تو ایک منہ مبارک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام سلمہ کے پاس سرکار مدینہ علیہ السلام کا منہ مبارک تھا. مدینے میں کسی کو بھی کوئی بیماری آ جاتی تو سیدھا ان کے گھر کو آتے تھے. رات بھر سوئے نہیں تو بھی آنا, دن میں پریشانی ہے تو بھی آنا. ام سلمہ پانی منگاتی اور اس پانی میں میرے نبی کا منہ مبارک بھگو کر ڈبو کر نکالتی اور وہ پانی پلاتی تو بیماری ختم. سبحان اللہ, محبت سے بولو. ہمارے نبی کا منہ مبارک پانی میں ڈبوئے اور وہ پانی پلاتے ہی شفا مل جاتی تھی. بڑے بڑے طبیبوں سے جو علاج نہیں ہوتا, اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ ساری نعمتیں
सरापा मोजिजा बन कर आए लोगों, ये तो बाले मुबारक की बात कर रहा हूं। अगर पसीने की तरफ गए ना, खुशबू बोलो मोहब्बत से। शान है हमारे नबी की। हमारे नबी के बदन से जो पसीना निकलता ना, अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा उस पसीने को इस्तेमाल करके जब औरतों में जाती थी तो उस जमाने की औरतें बोलती, कौन सा इत्र इस्तेमाल करती हो? हमारे भी शोहरा हैं, जाते हैं यमन जाते, शाम जाते, मगर ऐसा इत्र नहीं मिलता। कहां से लाती हो? क्या ये कोई अतर वतर नहीं है, ये मेरे नबी का पसीना है, ये नबी का पसीना है। तो हमारे नबी के पसीने में खुशबू। ए हावियो, हम मिलाद जिसका बना रहे हैं, सुन लेना कि नबी के बदन से निकले से पसीने में खुशबू है, तेरे बदन से निकले पसीना तो बदबू है। हम उनका मिलाद बनाते हैं जिनके पसीने में खुशबू हो, हम उनका मिलाद बनाते हैं जिनके बालों में शिफा हो, हम उनका मिलाद बनाते हैं जिनकी नजर से मुर्दे बोल पड़ते हो, हम उनका मिलाद बनाते हैं जिनके हाथ को यदुल्लाह वाला हाथ आ गया हो, हम उनका मिलाद बनाते हैं जब वो किसी कुएं में कुल्ली करते हैं तो खारा पानी मीठा हो जाता है, हम उनका मिलाद बनाते हैं। अगर जाबिर के 2 बच्चे घर में मरे पड़े हो तो जब मोहम्मद आवाज लगाते हैं तो नामे मोहम्मद से मुर्दा बच्चे जिंदा होकर आते, हम उनका मिलाद बनाते हैं जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। सुन लियो, मिलाद मनाओ, जुलूस निकालो, झंडे लगाओ, मगर याद रखना आज का दौर पुरफतन दौर है, खतरनाक दौर आ गया है। आज कैसा मिलाद मनाना ये आपको हम बताएंगे। हमारे मिलाद की डिसिप्लिन को देखने के बाद इंडिया का कानून भी बदल जाना चाहिए। हम मोहम्मद के गुलामों को नहीं छेड़ सकते, हम नबी के आशिकों को नहीं टक्कर ले सकते। हमने इनके आदाब को देखा, हमने इनके नबी के जुलूस के अंदर आने का अंदाज देखा, क्या अंदाज है, बड़ा प्यारा लगा है। हम इनको नहीं टच कर सकते। क्या अखलाक है, देखो कैसे किरदार है, देखो इनके कपड़े देखो, इनके चेहरे देखो, इनके सर पे इमामे देखो। लोगों, तुम्हारे किरदार का असर पूरे समाज पर पड़ना चाहिए, तुम्हारे अच्छे अखलाक का असर पूरे मुल्क पर पड़ना चाहिए। जब बंदों के अंदर अखलाक अच्छे आते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों पर जालिम हुक्मरान नहीं, जालिमों के दिल को भी अल्लाह नरम कर देता है। इसलिए कि तुम नबी के वफादार हो, नबी के चाहने वाले हो। आज हमारे जुलूसों का क्या हाल है? आज हमारे जुलूस है और उनके जुलूस दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। वो भी नाच रहे, तुम भी नाच रहे, फर्क नहीं रहा। डीजे लगाने वालों बोल रहे उलमा इकराम, क्यों बोल रहे हैं? आज तुम्हें मालूम नहीं होगा नौजवानों, कल तेरे बदन से रूह निकलेगी ना, आज नहीं तो 70 साल के बाद तेरे डीजे बजाने का अंजाम तुझे खबर में पता चलेगा। खुदारा मुसलमानों, जिस म्यूजिक को, जिस गानों को, जिस गुनाहों को खत्म करने के लिए मक्के में मोहम्मद पैदा हुए, आज उन्हीं के नाम पर वो गाना लगा रहे हो, आज उन्हीं को तकलीफ देने वाले काम करते हो। मुसलमानों, अब नाचने का टाइम नहीं है। किस बुनियाद पर नाचता? तेरी मस्जिद चले गई, तेरी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, वक्त तरमीमी बिल पास करने के मंसूबे बना चुके हैं। अब तू किस जगह पर खड़ा है? क्यों डीजे के सामने नाचता है? तेरी कब्रिस्तानें मिटाने का प्लान तैयार है, मस्जिदों को ढाने का प्लान तैयार है, मुसलमानों के घरों को बुलडोजर लगाने का प्लान तैयार है, मुसलमान बच्चों को हिजाब से बेहिजाब करने के लिए तैयार है। आज मुल्क के अंदर जिधर नजर उठाओ तबाही नजर आ रही है। मुसलमानों, इतनी बर्बादी के बाद भी दिल्ली के दंगे याद नहीं आते, गुजरात के दंगे याद नहीं आते, सूरत के दंगे याद नहीं आते, गोधरा के दंगे याद नहीं आते। देश के अंदर बेकसूर मुसलमान को मारा गया, मुस्लिम उलमा को जेलों में बंद कर दिया गया, अभी तक छोड़ने का नाम नहीं लिया जाता। मुसलमान डीजे लगा रहा है, 2-2 लाख लगाकर नाचता है। क्या सूरत देखा जाएगा? कौन सी सूरत देखा जाएगी? मुसलमानों, मीलाद इसका नाम नहीं है। मीलाद बुराइयों को मिटाने का नाम है, नफरतों को मिटाने का नाम है, मोहब्बत को आम करने का नाम मीलादुन्नबी है, मीलादुन्नबी है। ये सब हमारे ऊपर साजिशें चल रही है और तू डीजे लगा रहा है। अब जाकर पॉलिटिकल लीडरों को पूछा तो चंदा देंगे रे, तो क्या करें? जाओ नाचो। 1.5 लाख। अभी नमाज से पहले एक फोन आया खादरगुंड से, हजरत भी सैयद हजरत फोन करे, मौलाना तकरीरों का असर हो गया। बोले क्या हुआ? 1,20,000 रुपए देकर डीजे बुक करे थे,
پورے نوجوان طے کر لیے جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بچوں کے سینے پہ گولیاں چل رہی ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، اب ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے. ہم نے ڈی جے کو کینسل کر دیا. ہم نے ڈی جے کو کینسل کر دیا. میں نے ان سے پرمیشن لیا، کیا میں یہ جمعہ میں بول سکتا ہوں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں مولانا. قادر گنڈ والے پوری ٹیم نوجوانوں کی مل کر ڈی جے بک کر دیے تھے 1,20,000 میں، مگر ہم نے ان تقریروں کو سننے کے بعد ہمارا ضمیر جاگ اٹھا. اب نہیں تو کب بیدار ہوں گے؟ ملک کے اندر سازشیں چل رہی ہے. مسلمانوں، میں ان سے لڑنے کی بات نہیں کرتا، حکومت سے ٹکر مت لینا، کیونکہ قانون ان کا ہے، پولیس ان کی ہے، جیل ان کا ہے، عدالت ان کی ہے، سب تمہارا ہے. ہمارا کچھ نہیں سوائے اللہ رسول کے. اگر اللہ رسول کے سچے عاشق بنو، خدا کی قسم دلوں کو شکلوں میں پھیرنے والا اللہ ہے. جب نمرود نے، فرعون نے ایسا قانون اور بل پاس کر دیا تھا، کسی نے کہہ دیا نمرود تیرے پیریڈ میں، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت فنش، زوال ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گا. نمرود نے کیا کیا تھا؟ ناکہ بندی لگا دیا. جو مرد ہے وہ اپنی عورت سے نہ ملے، اور جو عورتیں حاملہ ہے دیکھو اسے، اگر بیٹا پیدا ہو جائے اسے وہیں پہ ختم کر دینا. اس طرح ہزاروں بچوں کی جان لے لیا، ہزاروں بچے مر گئے. کئی مردوں کو عورتوں سے دور رکھا، مگر قدرت نے چاہا، کسی نے کہہ دیا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لوگوں تم حکومت سے مت ڈرنا، تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، رسول سے ڈر کر شراب سے نفرت کرو، بیاض سے نفرت کرو، سود سے نفرت کرو، گانوں سے نفرت کرو، فیس بک کے بے حیائی سے نفرت کرو. جن چیزوں کو نبی نے منع کیا، میرا چیلنج ہے انڈیا کا 30 کروڑ مسلمان گناہوں سے توبہ کر لے، ایک ہی رات میں انڈیا کا تختہ میرے غریب نواز بتا دیں گے، میرے خواجہ بتا دیں گے. آؤ نبی کے کامل دیوانے بن جاؤ. اس کے باوجود بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. کیا بگاڑ لیا نمرود؟ نمرود کی بات کر رہا تھا، وہ فرعون موسیٰ کا. نمرود کیا بگاڑ لیا؟ ایسے ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. ان بھی ناکہ بندی لگایا تھا، آپ کو معلوم ہے. اسی طرح لوگوں اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھو. میں یہ نہیں کہتا ان کے خلاف جاؤ، پروٹیسٹ کرو، گورنمنٹ کے خلاف جاؤ، قانون کے خلاف جاؤ. ہمارے نبی بھی نہیں بولے. ہمارے نبی کیا بولے؟ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی وفاداری کرو بولے. یہ بھارت ہمارا ملک ہے، یہ بھارت ہمارا ملک ہے، اور ہم اس ملک کے لیے اپنی جان دے دیں گے. اور ہمارے آب و اجداد علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے 7 پر 6,000 علماء اور مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ آج بھی انڈیا گیٹ پر لکھے ہوئے نام نظر آئے. کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ میں حکومت سے غداری کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے اللہ کے حضور توبہ کرو. میلاد میں ڈی جے نہ کو لگاؤ. اگر اس بار جلوس میں 16 تاریخ، مہینہ کون سا ہے؟ سپتمبر، 16 سپتمبر 9واں مہینہ 2024 بروز پیر نکلنے والا جلوس صرافہ بازار جامعہ مسجد سے نکل کر چلتا چلاتا ہوا کہاں آتا ہے؟ عیدگاہ جاتا ہے. مگر عابد ہوٹل تک بہت سے لوگ دم توڑ رہے ہیں، وہ بھی رواج ختم کر دے رہے. پہلے کیا سسٹم تھا؟ عصر کی نماز وہاں پڑھتے تھے، مغرب تک سب جلوس ختم ہوتا تھا. اب رات کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ڈی جے میں لائٹنگ گھمانا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رات کا ویٹ کر رہے ہیں. خدا را مسلمانوں، میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا، اب بھی بتا رہا ہوں، ہماری مسجدیں چھین لی گئی اور تو ڈی جے کے سامنے ناچ رہا. ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ میں رکھا گیا، قبرستانوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، جھنڈے گڈھوں کو، جتنے بھی وقت بورڈ میں آتے ہیں وقت ترمیمی بل لانے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے. اگر آج مسلمان اپنے موبائل کے اندر اسکین کر کے اسے کلک کر دیا تو تمہارا یہ ووٹ پارلیمنٹ کے سینٹر میں پہنچ جائے گا. اب تمہیں ضرورت ہے مسجد کے باہر جاتے جاتے اسکین لگا ہوا ہے، آپ فوراً اسکین کر لیں اور آپ کو کلک کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے ہندوستان کا مسلمان اب تک سب کچھ برداشت کر لیا، اب برداشت نہیں کر سکتا. وقت کی پراپرٹی
بھی ہے وہ अधिकार किसी को नहीं है, अल्लाह ही का माल है और अल्लाह ही की तरफ इसको मंसूब करके वक्फ कर दिया गया। इसलिए वक्फ उसके अंदर एक कमेटी बना दी गई है जो वो सही इस्तेमाल करना। जैसे कि हमारे रैचूर की बात करता हूँ, रैचूर के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड को अगर इनकम है तो वो शाही जामिया मस्जिद सराफा बाजार है, जो कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका। दूसरा खुद रैचूर की दरगाह का इतना बड़ा टैक्स जाता रैचूर के अंदर, ये पैसा कहाँ जाता आपको नहीं मालूम, कभी मिलो फुर्सत से बता देंगे। आज हमें भूल गए लोगों, हम डीजे लगा के नाच रहे हैं, अभी भी हम इसमें छे बोलते देखो मच्छा कहीं में मार रहा, बोले तो इसमें मार रहे हमें इतने में छे। जहन वसी रखो, ख्याल भी आला रखो, हमें वही छे डीजे लगाना। सुबह में घर में वही झगड़े, साबुन को, प्याज को, लहसुन को, तरकारी को, तेल को, उसको इसको लड़ लेते बैठ रहे। रात में बहुत नाचा ना वाह, आज तेरे घर में जीरा राया नहीं है, लाने के वास्ते 20 रुपए ढूंढ रहा है, 1,20,000 लगा को नाच रहा था, अभी नाच साल तक तुझे अल्लाह नचाएगा। मुसलमानों हमारी हालत देखो, पहले हम गौर करें हमारे घर पर, हमारी औलाद पर, हमारे बच्चों पर। आज तुम्हारे बच्चे डीजे के सामने नाच रहे, इसका जवाब क़यामत में माँ बाप को देना पड़ेगा। खुदारा अपने बच्चों को ताकीद करना, बेटे जुलूस में जा रहा है वो किसी और का जुलूस नहीं है, अगर वो ना होते तो बेटा मैं भी ना होती, वो नबी का जुलूस है। जिस नबी ने तेरी माँ के खतबों के नीचे जन्नत को रखा है, उनके जुलूस में जा रहा। आदाब को मलूद रखना मेरे जिगर के टुकड़े, मोहम्मद ना आते तो आज औरतों की इज्जत ना थी, आज औरतों को इज्जत मिली तो नबी के आने से मिली है बेटा। आज माए अपने बच्चों को ये वसीयत करे कि जुलूस में जाने से पहले बेटा तू नाचे तो मैं घर में नहीं लूंगी, इसलिए कि तूने नबी का दिल दुखा कर आ रहा है। अगर किसी ने नबी को तकलीफ पहुंचा दी, याद रखना ना उसे जमीन कबूल करेगी ना आसमान कबूल करेगा। जो कुछ भी अल्लाह बनाया मेरे नबी के सदक़े में बनाया। मैंने पहले ही कह चुका हूँ 30वें पारे में सूरह वद्दुहा के अंदर मेरे परवरदिगार ने कहा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की जात है, मेरे रसूल की जात है, उनके सदक़े में सब कुछ मिला है। आज हमें मीलाद के जुलूस में जाने वालों, इसके बावजूद भी डीजे लगाए, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा, मरने के बाद खबर में तुमसे सवाल होगा। खुदारा मुसलमानों में इसलिए बार बार तवज्जो दे रहा हूँ, हमारी मस्जिदें चली गई, हमारे बच्चियों के हिजाब छीन लिए गए, हमारी बच्चियों के सीने से दुपट्टे निकाले गए। मुस्लिम गुजरात में दंगे फसाद में फंसी हुई औरतों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो औरतें अपने इंसाफ के लिए अदालत की सीढ़ियां खटखटा रही है, अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया। आज मुजरिम आजाद है मगर बेमुजरिम जेलों में बंद हो चुके हैं। मुसलमान तो डीजे लगा रहा है, आज जेल के अंदर बंद रहने वाले मुस्लिम बच्चे रोकर कह रहे हैं कहाँ है वो कलमा पढ़ने वाले। आज हमारे जेलों में हमें खाना तक सही नसीब नहीं हो रहा है, हम नाच रहे हैं डीजे के सामने। मुसलमानों क्या सूरत दिखाओगे? फलस्तीन की हालत तो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया चले गया, कई माँ बाप मर गए, कई पर हॉस्पिटलों में बर्बादी हो गई। बच्चे भूख के लिए और खाने के लिए तड़प रहे हैं, उनको भूख सताती है तो बच्चे निडाल होकर गिर जाते हैं। 3 दिन हो गया, एक मलबे के नीचे बच्चा फंसा हुआ था, जब लोग जाकर निकाल रहे थे तो एक बच्चा निकला। 3 दिन से उस मलबे में पड़ा हुआ बच्चा बेहोश हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, होश आते ही माँ को याद करता है, मगर माँ कहाँ है? माँ तो मर चुकी है, माँ तो बमबारी में हमले में खत्म हो चुकी है। और आज हमारा नौजवान इंडिया का मीलादुन नबी के नाम पर डीजे लगाते हो। मेरे नबी कितनी तकलीफ दे रहे हो मेरे नबी को। खुदारा मुसलमानों जानते हो हमारे नबी रात को उठकर कहते थे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अम्मा आयशा कहती थी कि या रसूल अल्लाह कुछ देर आराम कर लीजिए, आपके पैरों में सूजन आ रही है। कहा आयशा मेरी उम्मत मुझे याद आ रही है, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। अरे उम्मत आज नाच रही है। खुदारा मुसलमान कौन सी सूरत लेकर जाओगे? मेरे नबी को क्या मुंह दिखाओगे? आज कोई ऐसा इलाका नहीं है जो गुनाहों से गर्म नहीं, हर जगह नाफरमानियां हैं, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उलमा की तौहीन की जा रही है, इमामों का मजाक उड़ाया जा रहा है, हक बोलने वालों के लिए खिलाफ बोला जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं शर्म आनी चाहिए, ये मोबाइल कोई आम आदमी नहीं गैर आदमी भी देखता है। याद रखना जब वो देखेगा तो मुसलमान खुद मुसलमान के खिलाफ है। इस तरीके के अल्फाज लिखते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों हमारे नबी इतना रोए जहन्नम को याद करके। आला हजरत यूं कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں, اور یہ امت ہے جو ڈی جے لگا کر ناچ کر یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ محمد کا دین یہ سکھاتا ہے. نہیں مسلمانوں, ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے حاضر و ناظر, وہ سب دیکھ رہے ہیں. کون کس حالت میں ہے دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں ڈی جے بک کرے ہیں تو ابھی سے کینسل کر دو, اس لیے کہ تمہارا ڈی جے کا کینسل کرنا انشاءاللہ ملک کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام آنے کے برابر ہے. اس لیے کہ ملک کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہو, گناہوں سے نفرت کرو, ڈی جے سے نفرت کرو. انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کی نفرت نیکیوں میں بدل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرمائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کل پرسوں سنڈے کے دن بڑی رات ہے, بڑی رات ہے, بڑی رات. اتفاق سے ہوا یہ, گئے سال بھی ایسی چھوا, یہ سال بھی ایسی چھوا. گنیش کا تہوار بھی آ گیا. وہ لوگ بھی رات کو نکالنے کے لیے نکلتے ہیں, وہ اپنے تہوار مناتے ہیں. ان کے تہوار سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, مگر میں آپ کو اتنا دعوت دیتا ہوں. آج اس مسجد لوہاروڑی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل بڑی رات کے دن آپ کو مسجدوں میں رہنا, سڑکوں پہ نہیں. حالات ملک کے پورے خراب ہیں, پورے حالات خراب ہیں ملک کے. آپ دیکھو اندر سوشل میڈیا دیکھنے والوں, کہاں کہاں دنگے چل رہے ہیں اس وقت. اب چل رہے ہیں دنگے, اب کہاں کہاں کرفیو لگا ہے. آپ دیکھیے, یوٹیوب کھولیے, آپ کو معلوم ہوگا. اس کے اندر ابھی حال ہی کے اندر سورت میں ہوا, مدھیہ پردیش میں ہوا, اور میسور کے قریب مانڈیا میں ہوا. ہر طرف دنگے فساد. یہی میلاد النبی اور اس کو لے کر میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں. کرناٹک اور شہر ریچور خاص کر کے گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے. یہ ملک بھی گنگا جمنی کا ملک ہے. یہ محبت کا پیغام دیتا ہے. ایک طرف کرشنا اور دوسری طرف تنگا بھدرا ندی کے بیچ میں ریچور ہے. ہم بھی محبت کا پیغام دیتے ہیں. بڑی رات کے دن مسجدوں میں رہیں گے, سڑکوں پر نہیں. اور رات میں نماز پڑھ کے تقریر سننے کے بعد کسی کو سونا ہے تو مسجد میں سو جائیں, اعتکاف کر کے درود پڑھتے پڑھتے رات گزارے, دعا کر لے مولا اس ملک کے اندر سب کے اندر پہلے محبت تھی, ویسا سب ہندو مسلمان سکھ عیسائی میں محبت پیدا کر دے. یہ دعا کرتے ہوئے رات ساری بیٹھو. اللہ بول نہیں سکتے کس کی دعا قبول کر کے تقدیر بدل جائے. اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. رات بھر مساجد کے اندر غلامان مصطفیٰ تکلیفیں اٹھا کر کوئی چاول دیتا, کوئی مسالے دیتا, کوئی تیل دیتا, کوئی بکرے دیتا. وہ سب لانے کے بعد اسے پکا لیتے, بیٹھنا رات بھر پکاتے ہیں اور صبح میں آپ کو کھانے کے لیے وہ انتظامات میں لگ جاتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے اندر کھانے کا انتظام ہے. ہر سال ہمارے مختار ہوئی جو وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین رہے, وہ ہر سال چیئرمین تو اب بندرے پارٹا میں اب جا رہے, اس سے پہلے سے یہ مسجد میں برابر ہر ربیع الاول کو بکرا دینے والے, ہر ربیع الاول کو. ابھی صبح میں بات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ میں کل نہیں تو پرسوں لا لوں گا مولانا بولے, تو بکرا آتا. اب چاول کی ضرورت نہیں, کنٹل چاول. اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے, وہ اپنی طرف سے چاول کا انتظام کریں, اور جتنا اس کو مسالہ لگتا ہے اس کا انتظام کرو. کوئی تیل کا ڈبہ لا لیں تو ایک کنٹل کے لیے کتنے تیل کی ضرورت پڑتی. نبی کی آمد کی خوشی میں جو خرچ کرتے نا, یاد رکھنا میں نے یہ تجربہ کیا ہے, نبی کی میلاد میں جو خرچ کرتے کھلانے کے لیے, اللہ اس سے کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھتا, کبھی نہیں رکھتا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے سونے کا پہاڑ دے دے تو میں وہ پورا پہاڑ نبی کی میلاد میں خرچ کر دوں گا. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کسی نے نبی کی میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. لوگوں آؤ تیار ہو جاؤ, باہر چندے کے لیے ہمارے نوجوان کھڑے رہیں گے دروازے کے پاس چادر پکڑ کے. وہ چادر کسی اور کی نہیں, آپ کے نبی کی میلاد کے چندے کے لیے ہے. جاتے جاتے دل کھول کر چندہ ڈالو, اور جو لوگ چاول, تیل اور بھی گوشت دینا چاہتے ہیں, جو مسالے, وہ ہم سے رابطہ کریں, یا باہر ہمارے اطہر بھائی ہیں یا جو بھی ہمارے نوجوان ہیں ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم تو اپنے کرم کے صدقے میں آج جو کچھ بھی تیرے نبی کی شان میں تیرے کرم سے بولا ہوں, اس میں کمی بیشی ہوئی تو تو مجھے معاف کر دینا, اور میرے
میرے نبی کی میلاد کے صدقے میں مولا ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ہمیں ناگانی موت سے بچا، اس ملک میں امن عطا فرما، اس ملک میں چین عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک اور جائز تمنا کو پوری فرما، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ بڑی رات کی نماز